سید ہاشم حسین رضوی صاحب، عبدالبیگ بیگم صاحبہ، سید محمد قاسم رضوی صاحب، ولایت المصادق صاحبہ، عبدالرزاق رئیسی گوہر صاحب، زینب پراکوئی صاحب، بابا بیان صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین رحمت اللہ علیہ والقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاة والسلام علی امام المشرقین والمغربین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم قتلتهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم الکتاب العزیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ اتقوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، موالیان حضرت قرار، عاشقان اہل بیت، مہینہ ماہ سیام کا مہینہ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس کریم ہے اور سلسلے کی گئی ہے، بس کچھ ہی دیر میں اپنی رحمتوں کا کام کرتا ہوا ابھی رسالت مات میں جس مشہور و معروف حدیث کو سرنامہ کلام بنایا کہ جہاں پر ارشاد رسول اللہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، کہ تم تمہاری اولادوں کو علی کی محبت کا ادب سکھاؤ۔ اب آپ سوچیں کہ آخر محبت علی کا ادب کیا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ بات بھی واضح کرتا ہوا کہ بڑوں کے محبت علی بھی ایک عبادت کو کہتے ہیں، اور جہاں پر عبادت کی جاتی ہے تو اس عبادت کے کچھ آداب بھی منعقد کیے گئے ہیں۔ اب محبت علی کے لیے کیا آداب ہوں گے؟ چونکہ رسول اللہ نے کہا کہ اپنی اولادوں کو علی کی محبت کا ادب سکھاؤ، اس لیے کہ محبت علی بھی ایک عبادت ہے۔ وہ عبادت جو آپ اور ہم روزانہ کرتے ہیں، جو نمازیں ادا کرتے ہیں، وہ بھی تو عبادت ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہے۔ جب آپ ان آداب پر سے ہٹ جائیں گے تو عبادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ آداب کیا ہے؟ نماز ادا کرنے کے پہلے ادب یہ ہے کہ وضو کرنا ضروری ہے، پھر نیت باندھنا ضروری ہے، پھر سوروں کی تلاوت کرنا ضروری ہے، پھر رکوع پھر سجدہ، یہ ادب ہے عبادت کرنے کا۔ ان آداب میں سے اگر آپ ایک بھی آداب کو چھوڑ دیں گے تو عبادت ادھوری ہو جائے گی۔ اسی طرح محبت علی کے بھی کچھ آداب بتائے گئے ہیں، جب محبت علی سے ان آداب کو نکال دیا جائے گا تو محبت علی بھی ادھوری ہو جائے گی۔ یہی تو سبب تھا کہ رسالت مات نے کہا کہ ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، کہ تمہاری اولادوں کو علی کی محبت کا ادب سکھاؤ۔ اب آپ سوچیں کہ محبت علی کا ادب کیا ہوگا؟ ادب محبت علی تو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا ہے ان کی محبت کا ادب؟ سلمان نے سکھایا ہے علی کی محبت کا ادب کیا ہوتا ہے۔ عیسیٰ بن عمار نے سکھایا ہے علی کی محبت کا ادب کیا ہوتا ہے۔ عمر نے سکھایا ہے علی کی محبت کا ادب کیا ہوتا ہے۔ مقداد نے سکھایا ہے علی کی محبت کا ادب کیا ہوتا ہے۔ مالک اشتر نے سکھایا ہے علی کی محبت کا ادب کیا ہوتا ہے۔ سلمان نے کیا بتایا کہ دیکھو ان کی محبت کا ادب یہ ہوتا ہے کہ جب محبت کی جاتی ہے تو عالم یہ ہونا چاہیے کہ دل کو یہ گوارا نہ ہو کہ ایک بھی دن گزر جائے ان کا ذکر نہ ہو۔ جب محبت ہوتی ہے تو قلب آمادہ ہوتا ہے ان کا ذکر سننے کے لیے۔ یہی تو سبب تھا کہ جب سلمان کے قلب میں علی کی محبت کروٹیں بدلتی جاتی ہے، سلمان کے قلب میں علی کی محبت پچھاڑے مارتی جاتی ہو تو سلمان فوراً چلے آتے بزم پیغمبر میں۔ دیکھیے ادب محبت بتایا ہے سلمان نے۔ اب آ جاتے سلمان بزم پیغمبر میں، کیوں آتے سلمان رسول اللہ کی خدمت میں؟ تاریخ گواہ ہے جب کبھی سلمان آ جاتے رسول اللہ کے پاس، آ کر سلام بھیجنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ دل بڑا بے چین ہے، دل بڑا اضطراب کے عالم میں ہے، یا رسول اللہ میرے مولا کی کوئی نئی فضیلت کو سنائیے۔ اور جب رسالت مآب سلمان کو علی کی فضیلت سنا دیتے تب جا کر کہیں قلب سلمان کو ایک اطمینان کی منزل حاصل ہوتی۔
جب محبت کی جاتی ہے تو صرف دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، جب محبت ہوتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ قلب آمادہ ہوتا ہے بار بار ان کا ذکر سننے کے لیے۔ یہی تو سبب ہے کہ جب کبھی نام علی ایک محب حیدر کے سامنے آ جاتا ہے، بے ساختہ چہرے کھل اٹھتے ہیں، بے ساختہ چہروں پہ مسکراہٹیں آ جاتی ہیں۔ میں بات کو اور آگے بڑھوں میں دو چار جملے پہ زحمت کو تمام کروں۔ میں سمیت تمام نے بتایا ہے کہ دیکھو ان کی محبت کا ادب کیا ہوتا ہے، کیا بتایا میں سب نے کہ جب ان سے محبت کی جاتی ہے تو چاہے کچھ کیوں نہ ہو جائے ان کا ذکر نہ روکا جائے۔ جب سر قلم کر دیا گیا، جب زبان بھی کاٹی گئی، جب دھار پر چڑھایا گیا، لیکن سر قلم ہونے کے بعد بھی، زبان کاٹنے کے بعد بھی میسم نے علی علی کرنا نہ روکا۔ تو بتایا میسم نے تمار کے کو جب محبت ہوتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے چاہے کچھ کیوں نہ ہو جائے ان کا ذکر نہ رکنا چاہیے۔ حضرت عباس نے بتایا ہے کہ دیکھو اہل بیت کی محبت کا ادب کیا ہے۔ کون حضرت عباس؟ جو ایمان کی محبت پر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آیا ایمان کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ اے مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو ہم سے محبت نہیں رکھتا۔ کہا کہ مولا میں آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ اتنے میں حضرت عبان آنے لگے۔ امام نے کہا کہ عبان یہاں آ جاؤ۔ جیسے ہی حضرت عبان قریب آئے، امام کہنے لگے اے عبان تندور روشن ہے، آگ سلگی ہوئی ہے، اے عبان میرا حکم ہے اس میں کود جاؤ۔ تو عبان فوراً اس میں کود گئے۔ تو ادب یہ بتایا ہے حضرت عبان نے کہ جب ان سے کچھ حکم آتا ہے تو صرف تائید کی جاتی ہے، سوال نہیں کیا جاتا۔ اور سوال ہو جائے تو سمجھ جانا کہ منکر ہے۔ یہی تو صاحب ہے کہ جب فضائل اہل بیت کسی کے سامنے پیش کرے پھر وہ شک کر جائے تو سمجھ جانا منافق ہے۔ سبحان اللہ۔ حبیب ابن مظاہر نے بتایا ہے کہ دیکھو ان کی محبت کا ادب کیا ہوتا ہے۔ جیسے امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تو جیسے ہی یہاں پر حسین نے اپنے محب کو آواز دی تو حبیب ابن مظاہر بے ساختہ فوراً کربلا میں آ گئے۔ دیکھیے ادب جو بتایا ہے حبیب ابن مظاہر نے کہ جب وہ آواز دے تو بے ساختہ ان کے پاس چلا جانا۔ یہی تو سبب ہے جو ادب ہم نے سیکھا ہے حبیب ابن مظاہر سے کہ جب فرش عزا بچتی ہے، جب ذاکر مجلس کا آغاز کرتا ہے تو ایک عزادار بے ساختہ فرش عزا پر چلا جاتا ہے۔ اور آج یہ جو سب ہے کل کا آنے والا دن یقیناً اسلام میں بہت بڑی غم کا دن ہے۔ کیوں نہ ہو کہ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کا دن۔ جب شہزادی کا ذکر آ ہی گیا بس دو چار جملے شہزادی کی آگے خدمت میں پیش کرتا ہوا اسی سے ربط مسائل۔ وہ شہزادی جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا دین محمد کے لیے، وہ شہزادی جس کے لیے خود رسالت مآب نے کہا کہ اے خدیجہ اس عالم کے تمام خواتین میں سے آپ سب سے افضل خاتون۔ یہ وہ شہزادی ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے دین محمد کے لیے۔ اور یہ بات بھی واضح کرتا ہوا کہ بڑھوں کہ ام المومنین اسے نہیں کہتے جو مقصد امیر المومنین کے مقابلے پر آئے، بلکہ ام المومنین تو اسے کہتے ہیں جو مقصد امیر المومنین کو بتائے۔ تو حقیقی ام المومنین تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کی حمد و ثنا کرنا ہمارے بس کے باہر ہے، لیکن شہید محسن نقوی نے اپنے اشعار میں شہزادی کی کچھ حمد و ثنا کی ہے اور شہزادی کی خدمت میں پیش کرتا ہے اسی سے ربط مسائل۔ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت بھلا کون بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ شہزادی کا مقام یہ ہے جس کے لیے خود رسالت مآب نے کہا کہ اے خدیجہ اس عالمین کے تمام خواتین میں سے تم سب سے افضل خاتون ہو۔ اور سنیں شاعر نے کیا کہا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے، تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے، حد یہ ہے کہ تو خاتون قیامت کی بھی ماں ہے۔ تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے، حد
یہ ہے کہ تو خاتون قیامت کی بھی ماں ہے. چمکا ہے کچھ ایسے ماہ اختر تیرے گھر کا, چمکا ہے کچھ ایسے ماہ اختر تیرے گھر کا, جبریل امی بھی ہے گدا کر تیرے گھر کا, فیضان نظر سب پہ برابر تیرے گھر کا, فیضان نظر سب پہ برابر تیرے گھر کا, ارے مخروز ہے قطبین پیغمبر تیرے گھر کا. تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے؟ بات یہ ہے کہ تو خاتون قیامت کی بھی ماں ہے. چمکا ہے کچھ ایسے ماہ اختر تیرے گھر کا, جبریل امی بھی ہے گدا کر تیرے گھر کا, فیضان نظر سب پہ برابر تیرے گھر کا, مخروز ہے قطبین پیغمبر تیرے گھر کا. میں سوچتا رہتا ہوں کہ تو کون ہے, کیا ہے, میں سوچتا رہتا ہوں, میں سوچتا رہتا ہوں کہ تو کون ہے, کیا ہے, بی بی تیرا داماد مشہری کا خدا. میں سوچتا رہتا ہوں کہ تو کون ہے, کیا ہے, بی بی تیرا داماد مشہری کا خدا. یہ وہ شہزادی ہے جو خاتون قیامت کی ماں ہے, وہ سیدہ جو اپنے آپ میں مصداق تطہیر ہو, اور جو تطہیر کی ماں ہے ان کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. یہی وہ شہزادی ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے دین محمد کے لیے, اور اسی شہزادی کے نواسے نے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا دین محمد کو بچانے. یقیناً جو معرکہ کربلا ہوا ہے صرف اور صرف بغض مولانا علی تھا دشمنان علی کے دلوں میں, کہ جس کی سبب پر معرکہ کربلا ہوا. صرف اور صرف بغض علی کی بنیاد پر فاطمہ کا آباد گھر لٹا. اور یہ جو ایام گزر رہے ہیں ماہ سیام کا مہینہ ہے, یقیناً بڑی ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے, عبادتوں کا مہینہ ہے, لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ایک عزادار کا قلب بڑا ہی بے چین رہتا ہے کہ اللہ اکبر, یہی وہ مہینہ ہے کہ اسی مہینے کی 19ویں رمضان کی صبح شیر خدا کے سر پر ضربت لگی ہو. وہی علی ہے, وہ مولا کائنات جو یتیموں مسکینوں کا سہارا ہے. وہ علی جب تک علی اس کائنات میں تھے تمام یتیموں کو مسکینوں کو ایک سہارا تھا. یہ بھی علی موجود ہے اس لیے کہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی یتیم رات کو بھوکا نہ سوتا تھا. اللہ اکبر, آپ سوچے کہ اس وقت ان لوگوں کا عالم کیا ہوا ہوگا کہ جب 19ویں رمضان کی صبح ایک مرتبہ گلدستہ عزا پر مولا کائنات آئے, جیسے ہی علی نے اللہ اکبر کہا یتیموں مسکینوں میں رونے کا غلط تھا, ایک آواز آئی کہ خدایا اس عزا کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے. مگر عزا کا ختم ہونا تھا, علی لوگوں نے یہ بھی آواز سنی کہ اللہ فضل امیر بل تو جملے پھر اپنی رحمتوں کو تمام کرو. شیر خدا کا سر پر ضربت لگائی گئی ہے. بارہا آپ نے مسائل شمار فرمائے ہیں, زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. شیر خدا کے سر کو شگافتہ کیا گیا ہے. علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو بے ساختہ تھام لیا. میں یہ کہوں گا مولا آپ کے سر پر ضربت لگی, آپ کے ہاتھ موجود تھے, بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما, مگر یا علی کربلا میں عباس کے سر پر ورد لگا, دونوں ہاتھ نہیں ہے, گھوڑے سے سر کے بل زمین. جب یہ اعلان کیا گیا تھا, یہ اعلان کیا طبیب حکیم نے کہ علی کو دودھ پلایا جائے, اس لیے کہ زخم ایسا ہے کہ علی کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے. میں یہ کہوں گا مولا جیسے ہی یہ بات کوفے کی گلیوں میں عام ہوئی, چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کوزوں میں دودھ لیے ہوئے آپ کے دروازے پر آ گئے. میں یہ کہوں گا یا علی کربلا میں دیکھیے حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے والا چشمہ اب ایک موٹ پانی کا سوال کیا گیا, ارے گلے پر اللہ کون مظلوم یہ حسین کا اندازہ لگا سکے. وہ حسین جو صبح سے لاش
شاہ پلا چلا رہا ہے جب کوئی باقی نہ رہا، بے کس و تنہائی کا عالم ہے، فاطمہ کا لال ہے، اسی تنہائی کے عالم میں ایک ایک سے رخصت ہوتا ہوا فاطمہ کا لال، جیسے ہی میدان کربلا میں آئے حسین اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، ولایت علی کو بچانے کے لیے، فاطمہ کے لال نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب خود حسین کا نفس نفیس میدان کربلا میں آیا ہے، بڑے مارکے کی جنگ کی فاطمہ کے لال نے، مگر آئے ایک قیامت کا وقت ایسا بھی آیا جب چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، کوئی تیر جلاتا تھا، کوئی نئے لگایا جاتا تھا، ارے جس کے پاس کچھ نہیں چولیوں میں پتھر جما کر بھرے تھے، فاطمہ کا لال سنبھل نہ سکا، آواز دی اماں لگا میں آنے کا وقت ہوا، آواز سیدہ آئی، اے میرے لال آ میرے سینے سے لگ جا، کیا اس اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم